إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آج کا درس شروع کرنے سے پہلے ایک اہم اعلان، بلکہ اس کو رجوع سمجھیں، وہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے لیکچر کے اندر یہ چیز بیان کی تھی قبیلہ اوس اور خزرج کے اعتبار سے. تو ایک بھائی نے میری اس طرف توجہ دلائی کہ قبیلہ اوس اور خزرج، اوس کے سردار تھے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور خزرج کے تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ. اگرچہ یہ دونوں قبیلے یہودیوں سے متاثر تھے کئی معاملات میں، لیکن یہ بات پایا ثبوت کو نہیں پہنچی کہ یہ خود بھی یہودی تھے کہ نہیں. غالب گمان یہی ہے کہ یہ بھی مشرکین عرب کے دین پر تھے، اگرچہ یہ یہودیوں سے بھی متاثر تھے، لیکن فی نفسی ہی یہ یمن کے عربی قبائل تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا. پچھلی دفعہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 سے لے کر 175 تک مسلسل 13 آیات کے بارے میں نے بیان کیا تھا کہ یہ فلسفہ رسالت پر قرآن پاک کا اہم ترین مقام ہے، اور اس میں سے بھی تقریباً 50% گفتگو پچھلی دفعہ مکمل ہو چکی ہے. 50 منٹ ہم نے گفتگو کی تھی اسی ٹاپک کے اوپر. آج انشاءاللہ تعالی باقی گفتگو مکمل ہوگی، اور اس کے بعد یہ پھر ہماری جو ویب سائٹ ہے ahlsunnatpak.com، اس پر مسئلہ نمبر 38 کے نام سے، مسئلہ نمبر 38 کے نام سے اپلوڈ ہو جائے گی، اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے فلسفہ رسالت، ختم نبوت، وحدت الوجود اور علم الکلام. یہ جو مین ٹاپک ہیں اس کے اندر کور ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو چونکہ یہ بڑی کریٹیکل گفتگو ہے تو میں نے پچھلی دفعہ کافی ساری چیزیں اوور ویو کروائی تھی، کچھ اہم چیزیں میں نے جان بوجھ کر سکپ کر دی تھی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اب فلسفہ رسالت کے اعتبار سے یہ کنکلوڈنگ گفتگو ہماری ریکارڈ ہو جائے تقریباً 120 منٹ کی، جس میں سے 50-55 منٹ پہلے ہو چکے، اور آج کا بھی تقریباً 1 گھنٹہ ملا کر یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. تو پچھلے درس کے حوالے سے پہلے 5 بڑی وضاحتیں ہیں جو میں نے آج ڈسکس کرنی ہے، جن کو 5 پوائنٹس کا نام دیا ہے، اور تقریباً شروع کی 40 منٹ کی گفتگو انہی 5 پوائنٹس پر ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم آخری رکوع آج مکمل کر کے سورۃ النساء کو مکمل کریں گے. اس میں سے پوائنٹ نمبر 1 ہے علم وحی یعنی ریویلڈ نالج، اور علم سائنس یعنی ایکوائرڈ نالج. اس کی ڈومین کیا ہے، اس کے اوپر میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا. پوائنٹ نمبر 2 علم الکلام اور فلسفی کے حوالے سے جہمیہ کے نظریات ایک ایکسٹریم پر ہیں، اور دوسری طرف اہل سنت میں سے ہی بعض جہلا کے نظریات ہیں جو دوسری ایکسٹریم پر ہیں. اس پہ اہل سنت کا منہج درمیان میں ہے، وہ کیا ہے. پوائنٹ نمبر 3 وحدت الوجود کی جو باطل تعویل کرتے ہوئے ایک صحیح بخاری سے حدیث پیش کی جاتی ہے، اس کی کلیریفیکیشن میں انشاءاللہ آج دوں گا، اور اس کا مفہوم اور اس کا
صحیح معنی جو ہے وہ انشاءاللہ بیان کروں گا. پوائنٹ نمبر 4، علم غیب اور کشف کے حوالے سے غلام احمد قادیانی دجال نے جو صوفیاء کی عبارتوں سے سہارا لے کر اپنی کتابوں کے اندر گمراہی پھیلائی، اس کی طرف میں انشاءاللہ اشارہ کروں گا. اور اس میں جو صوفیاء کے عقائد کے اندر خرابی ہے فی الواقع، جس کو دلیل بنایا غلام احمد قادیانی نے، ہم دونوں چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں. اور پوائنٹ نمبر 5 انشاءاللہ ہوگا ختم نبوت کے حوالے سے جو لفظ ہے خاتم، جس پر میں نے پچھلی دفعہ کم از کم 10-15 منٹ بحث کی تھی. اس کے 2 مفہوم ہیں عربی زبان کے اندر خاتم کے. ایک میں نے بیان کر دیا تھا، دوسرا اوور لک ہو گیا تھا. وہ انشاءاللہ تعالی دوسرا اس کا مفہوم بھی بیان کروں گا آج. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 سے، اور وہ ہے علم وحی اور علم سائنس، یعنی ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج جو ہے، اس کے حوالے سے ڈومین کیا ہے ان دونوں علوم کی. تو بھائیو ایک بات کلیئر کر لیں کہ اسلام وہ واحد دین ہے جو توہمات سے بچا کر انسان کو ڈیفینیٹ علم کے اوپر اپنے عقائد اور نظریات رکھنے کی دعوت دیتا ہے، اور بلیف کو بھی کہتا ہے یہ کوسچنیبل ہے، جس کا ایپیکس جو ہے وہ 10 کمانڈمنٹس کے نام سے ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 7 ahlsunnatpak.com پہ رکھا ہوا ہے. 10 کمانڈمنٹس جو تورات اور انجیل میں تھیں، اور قرآن پاک میں اس کا ورژن ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 سے لے کر 13 سے لے کر 39 تک 17 آیات کے اندر. اس میں 9th کمانڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، ان 3 اعضاء کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تو نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. فواد کا ترجمہ عموماً قرآن پاک کے اندر لوگوں نے دل کیا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی گرامیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. دل کے لیے عربی زبان میں قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. فواد جو ہے یہ فعید سے نکلا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں بھجیا. جیسے آپ کبھی جو ہے وہ گوشت کو بھونے تو تھوڑی سی وہ رہ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بھجیا، یعنی کنکلوڈ کیا ہوا علم. تو فواد کہا جاتا ہے جو کنکلوڈ کیا ہوا علم ہو، یا علم کنکلوڈ کرنے کا انسٹرومنٹ، اور وہ ہے عقل. تو فواد کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے عقل. آنکھ، کان اور عقل، یہ 3 انسٹرومنٹس ہیں جس کے ذریعے انسان ان حواس خمسہ کو یوز کر کے علم حاصل کرتا ہے. اس کے بارے میں تجھے پوچھا جائے. اب ہمارے پڑوسی ملک کے اندر 90 کروڑ ہندو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زلزلہ صرف اس لیے آتا ہے کہ ایک گائے ہے جس نے اپنے ایک سینگ پر زمین اٹھا رکھی ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے، تو جب وہ بدلتی ہے اپنا سینگ تو اس کی وجہ سے زلزلہ آ جاتا ہے. اس کے لیے نہ تو ریویلڈ نالج میں کوئی دلیل موجود ہے اور نہ ہی ایکوائرڈ نالج میں، سائنس میں. قرآن انہی 2 علوم کو مانتا ہے، میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بتایا تھا. سائنٹیفک فیکٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ٹیکٹونکس پلیٹس جو ہوتی ہیں ان کی موومنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. کالی بلی راستہ کاٹ دے، یہ نحوست کی نشانی ہمارے معاشرے میں بھی سمجھی جاتی ہے بڑے دیندار طبقے کے اندر، حالانکہ نہ تو اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ریویلڈ نالج میں ہے اور نہ ہی ایکوائرڈ نالج میں. ان دونوں علوم میں سے ایک علم سے اس کو سپورٹڈ ہونا چاہیے بات، ورنہ وہ چیز ریجیکٹڈ ہوگی. آپ حیران ہوں گے کہ انگریز جو ہیں گورے، وہ یہ باتیں ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ نحوست کی نشانی ہے. کیوں؟ کہ وہ عقل استعمال کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تیزی سے وہ لوگ اسلام کی طرف آئے، کیونکہ اسلام ہی وہ ریلیجن ہے جو عقل کے معیار پر پورا اترتا ہے. اسی چیز کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے جو خطبات دیے تھے نا، 6 خطبات تھے ان کے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، اس میں انہوں نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ دا انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سیولائزیشن از قرآنک بیکاز اٹ از بیسڈ اپون ڈیفینیٹ نالج. کہ آج کی جو مغربی تہذیب ہے اس کی
جو بنیاد ہے اندرونی بحث وہ قرآن پر بیس کرتا ہے، کیوں کہ وہ ڈیفینیٹ علم پر ہے، اور قرآن ہی یہ کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تجھے پوچھا جائے گا، ان کو استعمال کر کے تو نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو یہ جو ڈاکٹر اقبال نے بات کہی تھی کہ انر کور جو ہے وہ قرآنک ہے، اس لیے کہ وہ علم کے اوپر بنیاد کرتی ہے۔ اب آج کے جدید دور کے اندر ایک چیز بالکل اسٹیبلش ہو چکی ہے سائنٹیفک فیکٹ کی بنیاد پر کہ جو یورینیم ہے اس کی ریڈیشنز جو ہیں وہ سکن کینسر کاز کر سکتی ہے، اگرچہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ریویلڈ نالج میں دلیل نہیں ہے وحی کے علم میں، لیکن اسی وحی کے علم نے یہ بات بتائی ہے کہ دوسرا علم جو ہے ایکوائرڈ نالج ہے، ڈیفینیٹ سائنس کا علم جو پروف ہو چکا ہو، ہائپوتھیسز نہیں، تھیوریز نہیں، جو واقع ہی پروف ہو چکا ہو، جس طرح کہ ہم نے تجربات سے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ پیٹرول جو ہے آگ کو بھڑکا دیتا ہے اور پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یہ ڈیفینیٹ علم ہے۔ اس طرح کا کوئی ڈیفینیٹ علم حاصل ہو جائے وہ بالکل اسی طرح ڈیفینیٹ ہے جیسے کہ وحی کا علم ڈیفینیٹ ہے، کیونکہ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر بھی اللہ کے سکھائے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک اپنا پرسنل واقعہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ پرسنل واقعہ یہ ہے بھائیوں کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے راولپنڈی میں ایک مشہور جگہ ہے جس کو ویسٹیج کہتے ہیں، چوڑ چوک کے پاس، تو چوڑ چوک سے ایک سڑک نکلتی ہے مصریال روڈ، اس روڈ پر تھوڑا سا آگے جائیں تو ایک اڈا آتا ہے سوزوکیوں کا جس کے پاس قبرستان بھی ہے، اور وہاں پر ایک بورڈ کا درخت، اس بورڈ کے درخت کے نیچے ایک مجذوب ٹائپ کوئی بندہ تھا جس نے آگے ڈیرا ڈال دیا۔ وہ اپنے کپڑوں میں پیشاب کرتا تھا اور نہ نہاتا تھا نہ دھوتا تھا، جسم سے بھی بدبو آتی تھی، اور ظاہر ہے کہ پاکستان انڈیا کی زمین بڑی زرخیز ہے ایسے لوگوں کے لیے، تو عورتیں اس سے تعویذ لکھوایا کرتی تھی۔ عورتوں نے جب آنا جانا شروع کر دیا تو گرمیوں میں اس بورڈ کا جو درخت تھا اس کے نیچے ڈرائیور جو ہے وہ گرمی میں آرام کیا کرتے تھے۔ جب وہ آ کر وہاں پر بیٹھ گیا تو اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی، تو انہوں نے اس بابے کو اٹھا دیا۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا، اگلے دن بڑی زور سے آندھی چلی اور وہ درخت گر گیا۔ اگلی بات آپ خود ہی سمجھیں۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی وہ اتنی اللہ والی ہستی تھی، ان کو اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ درخت ہی ختم کر دیتا ہے۔ حالانکہ کسی کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ وہ اگر بابا اس درخت کے نیچے ہوتا تو مر جاتا نیچے آ کے، یہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ انہوں نے اس کو اٹھا دیا تھا۔ اس طرف نہیں دماغ جائے گا کیونکہ رزلٹ فکس کیا ہوا نا پہلے۔ تو میرے پاس ایک بھائی ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ صورتحال ہے اس حوالے سے، تو آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ تو میں نے اس کو وہی بات کی کہ علم دو ہی، ایک ریویلڈ نالج اور ایک ایکوائرڈ نالج۔ قرآن میں تو ایسی بات کوئی نہیں موجود کہ اس قسم کے پلید شخص کو اگر اٹھایا جائے کسی جگہ سے تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اور درخت گر جائے گا۔ ہاں، اب اس کی وجہ جو ہے وہ ایکوائرڈ نالج میں تلاش کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیکلی وہ درخت گرنے کے قریب ہو۔ تو وہ بھائی اگلے دن گئے، میں نے ان کو کہا آپ نے جا کے اس درخت کو چیک کرنا ہے۔ تو انہوں نے درخت کو دیکھا تو اس کی صرف کھال باقی تھی، اندر سے ساری دیمک چاٹ چکی تھی اس کو۔ تو دیمک ایک دن میں تو نہیں چاٹتی، یہ بھی ہمیں سائنس کے علم سے پتا ہے، ایک دن میں تو دیمک نہیں چاٹ سکتی، کئی مہینے سال چاہیے اتنے موٹے درخت کو کاٹنے کے لیے۔ تو آلریڈی اس درخت کو اندر سے دیمک کھا چکی تھی، وہ آندھی آئی اس وقت اس نے گرنا ہی گرنا تھا، وہ خام خواہ اس بزرگ کی کرامت بن گئی۔ تو یہ واقعہ بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں ڈیفینیٹ علم کی طرف جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو کسی اور طریقے سے ریلیٹ کرنا شروع کیا جائے۔ کتاب و سنت میں اگر دلیل موجود نہیں، پھر سائنٹیفک علم کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی پرابلم کا سلوشن مل جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بھائیو، اگر کوئی شخص مردہ زندہ کر دے یا اشارہ کر کے سورج کو واپس بلا لے اور آپ سے یہ منوانے کی کوشش کرے کہ یہ میرے بڑے بڑے کارنامے اس بات کی دلیل ہے کہ 2 + 2 5 کے برابر ہوتا ہے، تو آپ مان لیں گے؟
آپ کبھی بھی نہیں یہ سوچیں گے یہ کتنے بڑے بڑے کارنامے اور کرتوت کر کے دکھا رہا ہے. تو بھائیوں اب میں بہت بڑا جملہ بولنے لگا ہوں کہ کتنے شرم کا مقام ہے کہ ہم قرآن اور صحیح احادیث کی واضح تعلیمات کو لوگوں کے کہنے پر کہ فلاں بزرگ نے یہ فرما دیا, انہوں نے تو یہ کر کے دکھا دیا, تو وہ کر کے دکھا دیا, وہ تو یہ کہتے ہیں چاہے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہم 2 + 2 برابر ہے 4 جتنی اہمیت بھی اس کتاب کو نہیں دیتے. تو جس طریقے سے میتھمیٹکس کا فارمولہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا کسی کے اس قسم کے شبہے دکھانے سے, قرآن اور حدیث بدرجہ اولا غلط ثابت نہیں ہوگا. دنیا کے سارے بزرگ, ہندوؤں کے بزرگ, کرسچنز کے بزرگ, عیسائیوں کے بزرگ, بڑے بڑے پادری ہیں, ان میں بھی بڑی بڑی کرامتیں دکھاتے ہیں, سو کالڈ قسم کی کرامت کو ہم مانتے ہیں, لیکن کرامت انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی, اللہ کا کرم ہوتا ہے. معجزے میں ہو سکتا ہے کہ بعض معجزات اللہ تعالیٰ کسی پروفٹ کو تفویض کر دے, لیکن اکثر معجزات بھی انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتے. ہاں جب اللہ دے دے وہ الگ بات ہے. جیسے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ معجزہ تھا, وہ لوہے کو جب ہاتھ لگاتے تھے تو لوہا ان کے لیے نرم ہو جاتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی. اس قسم کے جو معجزات جو پرماننٹلی کسی پروفٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے وہ الگ بات, لیکن غیر نبی کے لیے کبھی یہ معاملہ نہیں ہوتا. تو ہم کسی بھی شعبدہ باز کے کہنے پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو بھی ریجیکٹ نہیں کریں گے. جس طرح میتھمیٹکس کا فارمولہ 2 + 2 = 4 کو ہم صحیح سمجھتے ہیں, اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا جائے ہم اس کو نہیں سمجھتے صحیح, اس لیے کہ ہمیں ڈیفینیٹ علم سے یہ بات پتہ ہے. لیکن یہاں ایک بہت خطرناک چیز ہے جو میں ضروری سمجھتا ہوں اسی حوالے سے بیان کرنا, لیکن وہ بڑی تحمل سے سننے والی ہے. شاید آپ میں سے کسی کو بری بھی لگے, لیکن یہ بات حقیقت ہے. اور مسلم ہوتا وہی ہے جو سر تسلیم خم کر دے کتاب و سنت کے سامنے. بھائیو صحیح مسلم میں 3 احادیث ایسی ہیں اوپر تلے. کتاب الفضائل چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے چیپٹر میں 2nd یا لاسٹ باب ہے. اس کی ہیڈنگ یہی ہے کہ کن معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا واجب ہے اور کن معاملات میں ہمیں اختیار ہے. 3 حدیثیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اوپر تلے لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6126, 6127 اور 6128. یہ بہت ڈینجرس احادیث ہے اگر سمجھ نہ آئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں امام مسلم کا یہ امت پر احسان ہے ان حدیثوں کو نقل کر دینا. یہ حدیثیں مسند امام احمد میں بھی ہیں, سنن ابن ماجہ میں بھی ہیں, لیکن صحیح مسلم چونکہ اس پر اتفاق ہے اس حوالے سے اس میں اس کا آنا بہت اہمیت کی حامل ہے. یہ چیز وہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک بڑا حیران کن واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو انصار ہیں وہ گرافٹنگ کرتے ہیں, پیوند کاری, کھجوروں کو پیوند لگاتے ہیں اس کے نر اور مادہ کو ملا کر اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے. اس کو گرافٹنگ کہا جاتا ہے انگلش میں, پیوند کاری کہا جاتا ہے اردو کے اندر. یہ حدیث مشہور ہے تعبیر نحل والی حدیث. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ پیوند کاری نہ کرو تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی رائے دی, ان کو کوئی حکم نہیں ارشاد فرمایا. لیکن ظاہر ہے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے, وہ انہوں نے اس سال پیوند کاری نہیں کی اور ان کی فصل نے بہت کم پھل دیا. پھر وہ شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ حدیث 4 صحابہ سے ہے, یہ غریب حدیث نہیں ہے, 4 صحابہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے مشورے پہ عمل کیا اور دیکھیں اس دفعہ ہماری فصل ہی نہیں ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر جو بات ارشاد فرمائی وہ تینوں حدیثوں میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ, تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ الفاظ موجود ہیں, وہ میں ایگزیکٹ وہاں سے بیان کر دیتا ہوں. 6126 نمبر حدیث جو صحیح مسلم کی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ یوں ہے کہ جو بات تم نے تجربے سے حاصل کی ہے, the knowledge obtained through experiments and observations, یہ وہی acquired knowledge, سائنس,
جو تم نے بات تجربے سے حاصل کی ہے کہ تمہیں نفع پہنچاتی ہے اسی بات پر عمل کرو اور میری رائے پر عمل نہ کرو. البتہ اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے تمہیں بیان کروں اس پر عمل کرو. باقی جو میری ذاتی رائے ہے اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے. دوسری حدیث جو کنزیکٹو ساتھ 6127 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں, جب بھی میں کوئی بات کروں تو اس کو دیکھ لیا کرو. اگر میں کوئی اپنی رائے سے بات کرتا ہوں تمہارے دنیاوی معاملات کے اندر تو تم پر اس کا حکم ماننا ضروری نہیں, کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں. اور جو تیسری حدیث ہے نا جی, اس میں تو بہت سخت الفاظ ہیں. 6128 سے ہی مسلم انتم اعلم بامر دنیاکم, تم دنیا کے کاموں کو بہتر جانتے ہیں. یہ ہمارے پروفٹ کی پرسنالٹی ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا. ورنہ آج کوئی ہم سے گورا کہہ سکتا تھا تمہارا پروفٹ تمہیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتا گیا. بھئی ہمارے پروفٹ کو ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں پتا تھا, نہ ان کی یہ ڈومین تھی. یہ میں اب وہ بات بتانے جا رہا ہوں, ان کی ڈومین یہ نہیں تھی, وہ ہدایت کے امام بنا کر بھیجے گئے ہیں. اب میں میکینیکل انجینئر ہوں, بی ایس سی آنرز کے ساتھ کی ہوئی ہے میں نے, لیکن ایمبریولوجی کی فیلڈ میں شاید زیرو ہوں, کیونکہ میری فیلڈ وہ نہیں. ایک اچھا انجینئر تو ہو سکتا ہے, اچھا ڈاکٹر نہیں. پھر ڈاکٹر میں بھی کئی فیلڈز ہیں, انجینئرنگ میں بھی کئی فیلڈز ہیں. دنیا میں کئی معاملات ایسے ہیں جس میں ہم اس کو خوبی سمجھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ عیب ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس کے اعتبار سے. مثلا ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا خوبی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شاعر ہوتے تو یہ ان کے لیے خوبی نہیں تھی. وما علمناه الشعر وما ينبغي له, ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ان کی شان کے شان شان ہے. تو یہ ریفرنس چینج ہوگا تو بات ڈیفرنٹ ہو جائے گی. یہ بات ضروری تھی جو میں نے الحمدللہ بیان کر دی. اب آ جائیے پوائنٹ نمبر 2, علم الکلام اور فلسفی کے حوالے سے. جہمیہ کا رد اور جہلا کا, یہ میں نے ٹرم ڈیوائز کی, جہلا جو دوسری ایکسٹریم پر ہے, اور اہل سنت کا منہج درمیان میں کیا ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ میں اس کو بریف کروں گا. پہلے یہ سمجھ لیں کہ لفظ جو ہے فلسفی, اس کی کنسٹرکشن کیا ہے. تو بھائیو یہ جو لفظ ہے فلسفی, انگلش کے اندر, اردو میں بھی ہم فلسفہ کہتے ہیں, یہ 2 حروف سے مل کر ملا ہے. دونوں حروف گریک لینگویج کے ہیں, یونانی, کیونکہ فلسفہ وہیں سے آیا. ایک ہے لفظ فیلو جس کا مطلب ہے لو, اور دوسرا لفظ ہے صوفی جس کا مطلب ہے حکمت, لاجک, وزڈم. تو فلسفی کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی لو آف وزڈم, یعنی لاجک اور وزڈم سے محبت, یعنی آپ کی چیزوں کی بنیاد ڈیفینیٹ علم پر, حکمت پر ہونا چاہیے. اور انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن یوں بنے گی, کریٹیکل اسٹڈی آف بیسک بلیفز از نون ایز فلسفی. کسی بھی بیسک بلیف کی کریٹیکل اسٹڈی کرنا, بڑی جان پھٹک کر کے, اس کو کہیں گے فلسفی. یہی وجہ ہے کہ جب پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو کسی بھی فیلڈ میں ہو اس کو ڈاکٹر آف فلسفی کہا جاتا ہے. پی ایچ ڈی انگلش, پی ایچ ڈی سائنس, پی ایچ ڈی میکینکس, پی ایچ ڈی وائبریشن, کسی بھی فیلڈ میں ہو وہ ہوتا ہے پی ایچ ڈی, ڈاکٹر آف فلسفی, ڈاکٹریٹ ان فلسفی. تو یہ جو فلسفی ہے یہ عقل پر بیس رکھتی ہے, اور آج الحمدللہ فلسفی جس جگہ پر پہنچ چکی ہے وہ تو واقعی قرآن پاک کے بالکل قریب آ گئی ہے اپنے نظریات کے اعتبار سے, کیونکہ وہ سائنس کے اوپر رکھتی ہے. پہلے صرف زبانی کلامی علم تھا, اب ڈیفینیٹ علم سائنس کا پروف بھی ہم کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گئی فلسفی جو عقل کے ذریعے چلتی ہے. اس کے پیرلل میں جو مذہب کی بنیاد ہوتی ہے, جو نقل کے ذریعے آتی ہے نسل در نسل, جیسے یہ ریویلڈ نالج انبیاء کے ذریعے پھر کتاب و سنت کے ذریعے ہم تک پہنچا, اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تھیوسوفی, فلسفی اور تھیوسوفی. اب یہ دونوں چیزوں میں کشمکش ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے. اس کشمکش کو دور کرنے کے لیے جو علم استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم الکلام.
گفتگو کرنے کا ڈھنگ کہ کسی طریقے سے مذہب کی بات کو عام لوگوں تک فلسفے کی ٹرم میں سمجھا دیا جائے. مثال کے طور پر توحید کا لفظ نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے. یہ فلسفے کی ٹرم ہے. معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. قرآن پاک میں لفظ معجزہ استعمال نہیں ہوا بلکہ آیات لفظ استعمال ہوا ہے. حالانکہ معجزہ بھی عربی کا لفظ ہے. اب آیت کا لفظ کافی نہیں تھا انبیاء کے لیے کہ ہم نے انبیاء کو آیات دیں علیہم السلام، لیکن وہ علم الکلام کی ضرورت پڑی بات سمجھانے کے لیے تاکہ وہ فلسفے کا اور تھیوسفی کا جو گیپ ہے وہ کم کیا جائے. اسی طریقے سے لفظ معصوم، یہ بھی عربی کا لفظ ہے. انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں، نہ قرآن میں یہ لفظ کہیں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے. یہ بھی فلسفے کی ٹرم ہے. اسی طریقے سے مختلف قسم کی ٹرمنالوجی فقہ میں، عقائد میں آئی. اہل سنت، اسی طریقے سے اہل تشیع، ناسبی، رافضی، یزیدی، جس طرح بھی ٹرم یوز کی تو لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، قرآن حدیث میں کوئی نہیں. تو قرآن حدیث میں معجزہ بھی ذرا نکال کے دکھائے نا، خالی رافضی یزیدی والا مسئلہ کیوں ہے؟ یہ ٹرمز ڈیوائز کی جاتی ہیں باتوں کو سمجھانے کے لیے. اسی طریقے سے توحید کے لیے ما فوق الاسباب، ما تحت الاسباب، یہ بھی قرآن حدیث میں کوئی نہیں موجود. یہ انہی چیزوں کو ایک ٹرم ڈیوائز کر کے اس کا نام رکھا گیا. لہذا علم الکلام فی نفسہ ہی کوئی بری شے نہیں ہے. جس طرح بعض جہلا کا یہ نظریہ ہے کہ یہ کوئی اللہ معافی دے کوئی کتاب و سنت کی مخالفت پہ کوئی وضع کیا ہوا علم ہے. اس کا استعمال برا ہے. چھری کا استعمال برا ہے. بندہ بھی مار سکتے ہیں اور مرغی ذبح کر کے بھی سامنے رکھ سکتے ہیں کھانے کے لیے. چھری فی نفسی بری چیز نہیں، اس کا استعمال برا ہے. لہذا یہ اصطلاحات جو استعمال ہوئیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے جو اختلاف پایا جاتا ہے اس پہ میں پرٹیکولر تھوڑی سی گفتگو کروں گا. باقی چیزوں کو سکپ بھی کر دیا جائے تو خیر ہے. تو بھائیو، ایک طرف ایکسٹریم ہے جہمیہ کا گروہ، جنہوں نے قرآن و سنت میں جو اللہ کی صفات آئیں، مثال کے طور پر اللہ کا ہاتھ، اللہ کی آنکھیں، اللہ کی پنڈلی، اللہ کا عرش، یہ سارے الفاظ قرآن اور سنت میں استعمال ہوئے بغیر کسی تمثیل کے. یوں نہیں میں ہاتھ کہہ سکتا. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، جیسا اس کی شان کے لائق. یہ جتنی چیزیں آئیں تو جہمیہ کا ایک گروہ تھا جنہوں نے ان تمام چیزوں کو علم الکلام کے ذریعے ذبح کرنا شروع کر دیا اور کہا جی ہاتھ مراد نہیں، قدرت مراد ہے. عرش مراد نہیں، اس سے غلبہ حکومت مراد ہے. آنکھیں مراد نہیں. اس طریقے سے مختلف تعبیر، حالانکہ واضح الفاظ قرآن و سنت میں موجود ہیں. سورۃ الانبیاء کھول کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحج میں کہ ہم آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے. اب اس کی کیا تعویل کی جائے سوائے اس کے کہ دایاں ہاتھ جیسا اس کی شان کے لائق ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، اس سے مراد قدرت ہے. تو پھر دائیں کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ تو یہ ایکسٹریم تھی ایک جہمیہ کی. اب ظاہر ہے جب بھی کوئی ایکسٹریم آتی ہے تو اس کے مقابلے میں جب اس کا رد شروع ہوتا ہے تو دوسری ایکسٹریم آ جاتی ہے. جو آج ہمارے انڈیا پاکستان میں خصوصاً جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، جن کو میں باقیوں کی نسبت کتاب و سنت کے منہج کے سب سے قریب سمجھتا ہوں، ان میں یہ تھوڑا سا غلو آنا شروع ہوا، ایگزیجریشن. ان میں چند جاہل لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا علم الکلام تو یہ تو ہے ہی علم الکفر ہے، یہ تعویل کرنا ہے ہی شرک اور کفر. بھائی ہر وقت تعویل کرنا کفر اور شرک نہیں، کئی تعویلات انہوں نے خود بھی کی ہوئی ہیں. تو میں اب 3 بڑی مثالیں پیش کروں گا جس میں وہ لوگ خود بھی تعویل کرتے ہیں. اس وقت اگر کفر مان لیا جائے تو یہ کفر کا فتویٰ ان پر بھی لوٹے گا. پہلی مثال سورۃ القصص کی آیت نمبر 88، آخری آیت ہے پارہ نمبر 20 میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے. یہ ہے اس کی لفظی ٹرانسلیشن، سوائے اس کے چہرے کے یعنی اللہ کے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے تیرے رب کے چہرے کے. اس کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں جو سعودی عرب سے بھی قرآن چھپا ہے، احسن البیان صلاح الدین یوسف صاحب کا، انہوں نے بھی ترجمہ یہی کیا کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے، سوائے اللہ کے منہ کے. ترجمہ جوناگڑھی صاحب کا ہے، ان کی تفسیر ہے صاحب.
اب ترجمہ تو بالکل صحیح کیا، تو ساتھ ہی انہوں نے تفسیر میں لکھا یہاں منہ مراد نہیں بلکہ اللہ کی ذات مراد ہے. تو تعویل کر لی نا. ہونا تو چاہیے تھا منہ سے مراد منہ ہی لیتے، چہرے سے مراد چہرہ ہی لیتے. تعویل کیوں کی؟ کیونکہ اگر یہ تعویل نہ کرتے تو پھر یہ ماننا پڑتا کہ معاذ اللہ کی شان کے لائق جو اللہ کے ہاتھ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ صرف چہرے کی بات ہے. ہر چیز کو ہلاکت ہے سوائے اللہ کے چہرے کے. تو کیٹیگوریکل ڈینائی ہے ہر چیز کو. تو انہوں نے کہا یہاں چہرہ مراد نہیں بلکہ پوری ذات مراد ہے. تو یہ تعویل کی ایک مثال قرآن سے. دوسری مثال تعویل کی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب وہ کہتا ہے زمانے کو برا، حالانکہ زمانہ میں ہوں. زمانہ تو بھائی مخلوق ہے، وقت ٹائم مخلوق ہے، اللہ کی کریٹ کی ہوئی ہے ٹائم اینڈ سپیس. اب سب لوگ جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں حدیث کا، حالانکہ الفاظ میں عربی کے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، مجھے بتائیں اس میں ترجمہ ڈائریکٹ کیا بن رہا ہے. یؤذین ابن آدم یسب الدہر، ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے جب وہ گالی نکالتا ہے زمانے کو. وَأَنَا الدَّهْرُ، جبکہ زمانہ میں. اللہ کا نام الدہر کہیں پر بھی نہیں ہے، حالانکہ یہاں الفاظ ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، میں الدہر ہوں. اگر یہ ترجمہ کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مخلوق بن جائے گا معاذ اللہ. تو سب نے یہ ترجمہ کیا اس کا کہ انا الدہر سے مراد یہ ہے کہ زمانے کا خالق اللہ ہے، اللہ کی مخلوق میں برائی نکالنا اللہ کی برائی کرنا. اتنی بڑی تعویل کی، زمین و آسمان کی کلابیں ملا دی ہیں تعویل کرتے ہوئے. تو یہ تعویل کیوں کی؟ صرف اس لیے کہ وہ دوسرا معنی لیا جائے تو بیڑے گرک ہو جائے گا. علم الکلام یہاں استعمال کرنا پڑا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ادھر اس جولا کے طبقے نے مولانا مودودی کے اوپر فتوے لگائے ہیں کہ یہ اہل سنت کی انہوں نے رائے چھوڑ دی، انہوں نے تو بڑی بڑی آیات کی تعویل کر دی ہے. بھائیو یہ تعویل کیوں؟ اس کے اوپر کفر کے فتوے کیوں نہیں لگتے؟ ٹھیک ہے مجھے بھی مولانا مودودی سے بعض جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اوورآل ان کا وہ مقصد نہیں تھا معاذ اللہ جو جہمیہ کا عقیدہ تھا. انہوں نے دونوں مطلب لکھے ہیں عرش پر استوا کے. انہوں نے کہا کہ عین ممکن ہے کوئی یہ عرش واقعی فزیکلی ہو، اور عین ممکن ہے اس سے مراد سلطنت ہو. جب ایک بندہ اپنے دونوں مفہوم بیان کر رہا ہے اب اس کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے جبکہ وہ اہل سنت کے منہج پر ہو. ورنہ یہ وہی پنجابی والی بات ہے، بعض لوگوں کو بری لگتی ہے، یہ الزامی جواب ہے جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے پھکی. مثال نمبر 3 صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جس دن کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے. عربی سن لیں آپ. سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی اپنا سایہ عطا فرمائے گا یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے، اللہ کے سائے کے. تو اللہ کا سایہ ہے. کسی نے ترجمہ نہیں کیا، سب نے بریکٹوں میں لکھا ہوا ہے اس دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. یہ تعویل کیوں کرنی پڑی؟ عرش کے الفاظ دور دور تک کہیں نہیں اس میں موجود. الفاظ واضح ہے لا ظل الا ظلہ، کوئی سایہ نہیں سوائے اس کے سایہ. تو یہاں بھی تعویل کرنی پڑ گئی، علم الکلام کا استعمال کرنا پڑ گیا. یہ بھائیوں میں یہ ٹیکنیکل گفتگو کر رہا ہوں، انشاءاللہ جب بعد میں لوگ سنیں گے ان کو پتا چلے گا ان ایشوز کو آج تک کسی نے ایڈریس کیا نہیں. اس حوالے سے اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ یہ کیپیبلٹی سے باہر ہے، لوگوں کو یہ پہلے چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں پھر بیان کرنی پڑتی ہیں. اب اہل سنت کا منہج اس کے درمیان ہے، نہ تو ہم جہمیہ ہیں اور نہ جہلا ہیں، ہماری درمیان کی راہ ہے. اہل سنت فرقہ نہیں، اہل سنت منہج. اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے سلف نے تعویل کی، صحابہ تابعین تبع تابعین نے سمجھتے ہوئے، اس تعویل کو ہم بھی جائز سمجھتے ہیں. اور آج بھی اگر بعض چیزوں کی تعویل کرنی پڑ جائے علم الکمال کلام کے حوالے سے اور سلف میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہ ملتی ہو، اس کی مخالفت میں بھی نہ ملتی ہو، تو کوئی حرج نہیں اس معاملے میں. کوئی نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، لیکن فتویٰ بازی کسی پر نہ کی جائے.
اب اہل سنت کا، اصحاب الحدیث کا منہج محدثین کا کیا ہے اللہ کی ذات اور صفات کے حوالے سے؟ دو حدیثیں میں یہاں پر بیان کروں گا، یہ بہت کریٹیکل احادیث ہیں اور دونوں جامعہ ترمذی کے اندر ہیں۔ جامعہ ترمذی کتاب الزکات انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 662 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے، لیکن ترمذی سے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس پہ امام ترمذی نے اہل سنت کا منہج بھی ساتھ بیان کیا ہے اور جہمیہ کا رد کیا ہے۔ ایگزیکٹ امام ترمذی کے میں الفاظ انشاءاللہ یہاں سے پڑھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ صدقے کو قبول کرتا ہے اور داہنے ہاتھ کو آگے بڑھا کر اپنے داہنے ہاتھ میں صدقہ لیتا ہے، پھر اس کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص گھوڑے کے بچے کو پالے اور وہ بڑا ہو جائے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی کو پالتا ہے، اپنے دانے ہاتھ سے تمہارے صدقے کو ریسیو کرتا ہے۔ اب دانا ہاتھ، یہ واضح طور پر الفاظ موجود ہیں جیسے قرآن میں آئے تھے۔ اس کی تعویل یہ کرنا کہ اس سے مراد قدرت ہے، یہ سخت زیادتی ہے، یہ جہمیہ نے کی۔ اس پر کیا کامنٹس ہیں؟ امام ترمذی لکھتے ہیں، یہ الفاظ غور سے سنیں، اس اور اس جیسی کئی احادیث جن میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے، جیسا کہ اللہ کا ہر رات کو دنیا کے آسمان پر اترنا، تو کئی اہل علم کہتے ہیں کہ یہ روایات ثابت ہیں اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہم میں مبتلا نہیں ہوتے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس میں نہیں پڑھتے۔ بس یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیسے اور اس کی کیفیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح امام مالک بن انس، امام مالک، سفیان بن عیینہ، عبداللہ بن مبارک، یہ تینوں چوٹی کے اہل سنت کے علماء، تبع تابعین میں سے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان احادیث پر صفات کی کیفیت میں پڑے بغیر ایمان لانا ضروری ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی قول ہے، اہل سنت والجماعت، یہ لفظ امام ترمذی نے استعمال کیا، امام مسلم نے۔ یہ اس زمانے کے اہل سنت والجماعت ہیں، آج کے نہیں، اور اہل حدیث بھی اس زمانے کے، آج کے والے نہیں۔ آج کوئی بھی بندہ اگر اس منہج پہ ہوگا وہ وہی والا اہل حدیث کی اصحاب الحدیث ہوگا، اور اگر اس منہج پہ نہیں ہے تو خالی ٹائٹل لگانے سے نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اہل سنت وہی ہوگا جو واقعی اس منہج پہ ہوگا، خالی ٹائٹل لگانے سے اہل سنت نہیں بنے گا۔ اہل سنت کا یہی قول ہے، اہل سنت والجماعت کا یہی قول ہے، لیکن جہمیہ ان روایات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اپنے ہاتھ اور سماعت اور بصیرت کا ذکر کیا۔ جہمیہ ان آیات کی تعویل کرتے ہوئے ایسی تفسیر کرتے ہیں جو اہل علم میں سے کسی نے نہیں کی۔ جہمیہ کہتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا، پس ان کے نزدیک ہاتھ کے معنی قوت ہے۔ اس کے جواب میں امام اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ تشبیہ تو اس صورت میں ہوگی کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ جیسا ہے، یا کسی کے ہاتھ کی مثل ہے، یا اس کی سماعت کسی کی سماعت سے مماثلت رکھتی ہے۔ پس اگر یہ کہا جائے کہ اس کی سماعت فلاں کی سماعت جیسی ہے تو یہ تشبیہ ہوگی۔ لہٰذا اگر صرف وہی کہا جائے جو اللہ نے کہا ہے کہ ہاتھ، سماعت، بصر، اور یہ نہ کہا جائے کہ اس کی کیفیت کیا ہے یا اس کی سماعت فلاں کی سماعت کی طرح ہے، تو یہ تشبیہ نہیں ہوگی۔ اللہ کی یہ صفات اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے ان کے وصف میں فرما دیا، سورہ شورى آیت نمبر 11 پارہ نمبر 25، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں امام مالک کا وہ قول جس پر امت نے اجماع کیا وہ بہت اہم قول ہے۔ اللہ کا عرش پر استوا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، یہ نہیں پتا کس طرح، یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح میں کرسی پر بیٹھا ہوں اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، ایسا نہیں، معاذ اللہ استغفر۔ اور امام ابن تیمیہ کے اوپر بھی تہمت لگائی ابن بطوطہ نے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے، ان کا بھی ایسا فاسد عقیدہ نہیں تھا، ان کی طرف یہ بات غلط مشہور ہے۔ باقی مجھے ان سے کئی معاملات میں اختلاف ہے، لیکن جو بات انہوں نے نہیں کی اس مسئلے میں ہم ان کا دفاع کریں گے، یہ بات انہوں نے نہیں کی۔ کیفیت معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، استوا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اور سوال کرنا بدعت ہے کہ وہ کیسے مستوی ہے۔ یہ امام مالک کا قول۔ تین چیزیں۔ دوسری حدیث ہے تو ضعیف،
لیکن اس حدیث کے ساتھ امام ترمذی کے کامنٹس ہیں وہ پڑھنا میں ضروری سمجھتا ہوں. جامعہ ترمذی کتاب التفسیر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3298 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, سند ضعیف ہے, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. بات یہ ٹھیک ہے اگرچہ یہ حدیث کی سند ضعیف ہے. اگر تم لوگ زمین میں نیچے کی طرف رسی پھینکو گے تو وہ اللہ تک ہی پہنچے گی. پھر یہ آیت پڑھی, هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم, سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3. وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی ظاہر ہے, وہی باطن ہے, اور وہ ہر چیز کا احاطہ اپنے علم کے ذریعے کیے ہوئے. اس پر امام ترمذی کیا کمنٹس کرتے ہیں؟ اہل علم اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ رسی کا اللہ کی طرف پہنچنے سے مراد اس رسی کا اللہ کے علم تک پہنچنا ہے. دیکھیں تعویل آ گئی ادھر بھی, یہ چوتھی مثال ہو گئی علم الکلام کی. تعویل کر لی نا, حالانکہ حدیث کے الفاظ تھے اللہ تک پہنچے گی, انہوں نے کہا نہیں, یہاں مراد اللہ کا علم ہے, اس کی قدرت اور حکومت تک پہنچنا ہے, کیونکہ اللہ کا علم, اس کی قدرت اور اس کی حکومت ہر جگہ پر ہے, اور وہ خود تو اپنے عرش پر ہے, جیسا کہ خود اس نے اپنی کتاب یعنی قرآن میں بیان فرما دیا. کئی جگہ پر آیا الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق. تو لہذا یہ احمد بریلوی صاحب نے بہت پیارا ترجمہ کیا ہے, اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, بریکٹ میں. بہت پیارا ترجمہ. بجائے اس کے کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ عرش پر جا بیٹھا, معاذ اللہ استغفر اللہ, یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا. اللہ عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے, اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کریں گے. اگلے پوائنٹ چھوٹے چھوٹے ہیں. پوائنٹ نمبر 3, وحدت الوجود کے عقیدے میں جو شرکیہ پہلو ثابت کرنے کے لیے, اگر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب والا وحدت الوجود ہو جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا, جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے خود ڈسکشن کی, ریکارڈنگ والی نہیں, جو خود ڈسکشن کی تھی, تو وہ توحید کو وحدت الوجود کہہ رہے تھے. اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے, الفاظ سے ہمیں کوئی چیڑ نہیں. میں نے پچھلی دفعہ بتایا نور من نور اللہ کا بھی اگر کوئی عقیدہ ان معنوں میں رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نور ہدایت ہیں, تو یہ بات بالکل ٹھیک. لیکن اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے فاسد کہ اللہ میں سے کوئی نکلا, تو یہ کلمہ کفر ہے, اور یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ, کسی کا ایسا عقیدہ نہیں ہے, اور اگر ہے تو اس کو اپنے اس فاسد عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے. یہ پوائنٹ نمبر 3 جو تھا وہ حدیث صحیح بخاری کی کتاب الرقاق چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6502 نمبر حدیث ہے. یہ اکثر صوفیاء سے آپ کو سننے کو ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, حدیث قدسی ہے, جو کوئی میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. بندہ میرا قرب کسی اور چیز سے نہیں حاصل کر سکتا جتنا فرائض پر پابندی سے حاصل کرتا ہے, اور نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. بس یہاں تک حدیث روک دیتے ہیں, اگلا ایسا نہیں بیان کرتے, کیونکہ وہ بیان کریں گے تو اپنے عقیدے کو ثابت نہیں کر سکتے. اگلے الفاظ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں, اور اگر مجھے میری طرف رجوع کرتا ہے کسی کے خلاف میری پناہ حاصل کرنے کے لیے, میری پناہ میں آتا ہے تو میں اس کو پناہ بھی عطا کر دیتا ہوں اس کے دشمن کے خلاف. یہ نہیں بیان کرتے کیونکہ پھر وہ دوبارہ اللہ کے پاس پہنچ جائے گا. وہ جب تک اس کو اللہ نہ بنا لے اس وقت تک تسلی نہیں ہونی. جب وہ اللہ سے ہی مانگ رہا ہوگا, اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوگا, پھر کہیں گے جی بزرگاں تک ہی کمال ہے, تو وہ پوری حدیث نہیں پڑھتے. یہ ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں, کان بن جاتا ہوں, پھر میں وہی بات کروں گا. یہ 5ویں مثال ہوگی. اب تعویل کرنی پڑے گی. یہاں بھی ایگزیکٹ اگر ترجمہ کریں گے وہ جوہلا والا, جہمیہ والا, یہاں پر اگر وہ والا مسئلہ لیا جائے تعویل والا تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. یہ 5ویں مثال ہو جائے گی تعویل کی, 5ویں پھکی ہو جائے گی. تعویل کرنی پڑے گی. فزیکلی اللہ تعالیٰ کسی کے کان نہیں بنتا. اس سے مراد کیا ہے؟
کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے یہ تمام اعضاء پھر گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، پرفیکٹلی اس کو نیکیوں پر استقامت مل جاتی ہے. جیسے اردو میں بھی محاورتاً بولا جاتا ہے فلاں کا تو اوڑھنا بچھونا ہی یہی ہے. جیسے ہمارے پروفٹ کے لیے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں آیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، میرا سب کچھ اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات ہے. یہ ہے وہ معنی. اس پہ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ جی کہ وہ تو پہلے ہی گناہوں سے بچا ہے تو تب اللہ نے اس کو یہ انعام دیا ہے. بات بالکل ٹھیک ہے، جو بندہ گناہوں سے بچے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام دے گا. لیکن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا انعام دینا اصل میں ہے کسی کا نیکیوں پر استقامت اور گناہوں سے بچنے پر استقامت. یہ تو اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. پہلے انسان کک مارے گا پھر اللہ کی طرف سے رسپانس آئے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. تو پہلے کک بندے نے مارنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے گا، جس کا ثبوت وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. اور اللہ جب محبت کرے گا تو پھر ظاہر ہے گناہوں سے محفوظ کر دے گا. اور اس کے ساتھ بھی موجود ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، اس سے مراد ڈائریکٹ بننا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے. اور وہ عقیدہ حلولیہ کا، اس کو تو میں نے بتایا کشف المجوب میں بھی کفر لکھا ہے. ایک محی الدین ابن عربی نے غلط نظریات پیش کیے تو تصوف میں کئی لوگوں نے ان کا رد کیا. شیخ احمد سرہندی جن کو مجدد الافسانی صاحب کہا جاتا ہے، انہوں نے باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے فتوحات مدینہ. ان کے رد میں محی الدین ابن عربی کی کتاب تھی فتوحات مکیہ جس میں شرکیہ عقیدے تھے، اس کا رد خود ایک صوفی نے کیا ہے، شیخ احمد سرہندی صاحب نے، آج سے 400 سال پہلے. تو وہ عقیدہ تمام تصوف کو پریزنٹ نہیں کرتا. پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے علم غیب اور کشف کے حوالے سے کہ غیبی علوم انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے ماننا. تو بھائیو ایسا عقیدہ رکھنا ختم نبوت کے منافی ہے، سوائے ایک چیز کے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں. پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ خواب ہے. لیکن ساتھ ہی صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور خواب اللہ کی طرف سے. اب یہ فیصلہ پھر کتاب و سنت پہ ہوگا کہ یہ خواب صحیح ہے یا فراڈ ہے، کیونکہ ہر مکتبہ فکر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جماعت ٹھیک ہے باقی ساری فارغ ہے. میں تو ساری جماعتیں پھری ہیں، کیا تبلیغی جماعت، کیا دعوت اسلامی، اسی طریقے سے باقی مکاتب فکر کی جماعتیں، ساروں کے پاس ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے خواب موجود ہے بیان کرنے کے لیے. اور پھر دوسرے کا نہیں مانیں گے، اپنا ہی مانیں گے، انہیں جی ان کو تو آ ہی نہیں سکتا خواب. تو بھائیو یہ جو ایک دوغلی پالیسی چل رہی ہے نا، یہ بہت غلط چیز ہے. اسی کو بنیاد بنایا صوفیاء نے، اور انہوں نے کہا جی ہمیں جو ہے وہ کشف ہو جاتا ہے، غیبی خبریں حاصل ہو جاتی ہیں. اور پھر ان صوفیاء کے بھی پھر چیزوں کو یوز کر کے پھر ایک بندے نے بالکل ننگی قسم کی بات کر دی اور بیچارہ جو ہے وہ کافر ڈکلیئر ہو گیا، غلام احمد قادیانی. بیچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی باتیں صوفیاء کر کے گئے ہیں، لیکن ان کو ہم سارے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. ہم سے مراد جو آپ لوگ ہیں، میں تو نہیں کہتا، میں تو احتیاط کرتا ہوں، نہ ان کے بارے میں بدگمانی کرتا ہوں اور نہ کوئی حسن ظن رکھتا ہوں، کیونکہ ان کی کتابوں میں بہت کچھ فراڈ موجود ہے. کسی کو تسلی کرنی ہو تو ہمارا ریسرچ پیپر ahlsunnatpak.com پہ رکھا ہوا ہے. اندھا دھند پیروی کا انجام. کوئی بزرگ کلمہ پڑھوا رہے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کوئی کلمہ پڑھوا رہے ہیں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، معاذ اللہ استغفر. تو حسن ظن کیسے ہم قائم رکھیں بھائی؟ تو ہم بریک ایون پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، نہ ان کو ہم گستاخ ڈکلیئر کرتے ہیں اور نہ ان کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں. لیکن بھائیو انہی چیزوں کو پھر بنیاد بنایا نا غلام احمد قادیانی نے، اور اس نے جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ صوفیاء کے کشف کے حوالے دیے ہیں. اس کی آپ اگر کتابیں پڑھیں نا، روحانی خزائن
حقیقت الوحی خصوصاً وہ کتاب، کشتی نوح، مکتوبات احمدیہ، یہ کتابیں آپ پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے. اس نے کہا جی یہی باتیں صوفیاء کرتے آئے ہیں، ان کو آپ سارے بزرگ مانتے ہو اور میں نے بات کی ہے. اور پھر اس نے اس میں حقیقت الوحی میں تو یہاں تک کہا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھ پہ جو کچھ کشف اور الہام ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو بھائیو یہ سارے دعوے پھر بالآخر اس رزلٹ تک پہنچے. اس کے پیچھے بنیاد ان لوگوں نے فراہم کی. تو ہم ان کا بھی رد کرتے ہیں. اس پہ میں نے 50 منٹ کی گفتگو کی ہے علم غیب پر، اہل سنت پاک.com پہ مسئلہ نمبر 6 کے نام سے رکھی ہوئی ہے، وہ ڈیٹیل سے سن لیں. اس میں میں نے کشف اور ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. لیکن آج یہاں پر میں 2 حدیثیں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے کہ پہلی امتوں میں جو گزر چکی اگلی امتیں، ان میں محدث ہوا کرتے تھے. ایک ہوتا ہے محدث، حدیث روایت کرنے والا، ایک ہوتا ہے محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے. تو پچھلی جو امتیں جو اگلی گزر چکی ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے. میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے، اگر ہوتا تو. وہ بھی صرف ایک بندے کا آپ نے فرمایا کہ وہ عمر ہوتے، وہ بھی نہیں ہے. پہلے کشف اور الہام ہو جایا کرتا تھا، جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ کو ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا. وہ انبیاء میں سے تو نہیں تھی، لیکن اس امت میں یہ بین ہے. تو میں اس پہ ایک جملہ بولا کرتا ہوں، جس طریقے سے توحید آخری درجے میں کامل ہوئی اس امت میں کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا جو پچھلی امتوں میں جائز تھا، ختم نبوت بھی آخری درجے میں ہوئی کہ کشف اور الہام جو غیر انبیاء کو پہلے ہوا کرتا تھا وہ اس امت میں بھی حرام کر دیا گیا کہ نہیں ہوگا، فراڈ ہی ہوگا اگر کوئی کہتا ہے. اس پہ وہ جو سیدنا عمر کی طرف ایک ضعیف روایت اور بعض سندیں تو اس کی ہے ہی من گھڑت ہے کہ سیدنا عمر نے 600 میل دور ایک ساریہ نامی جرنیل کو دیکھا اور کہا یا ساریۃ الجبل. یہ اکثر آپ سنیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کے دن آتے ہیں تو جمعے کی تقریروں میں لوگ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. بھائیو یہ اصول محدثین پر بالکل ریجیکٹڈ روایت ہے. اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں کتاب الشہادات کے اندر ایک روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمارا مواخذہ کر لیتا تھا. کوئی بندہ بات چھپاتا تھا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دیتا تھا. اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب ہم لوگوں کے چہروں پر ان کے ظاہری اعمال پر فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کے دلوں میں کیا ہے. یہ بخاری میں تو سیدنا عمر یہ کہہ رہے ہیں تو یا ساری الجبل کی طرف اور نہیں جی اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر دکھا دے. بھائیو یہ فارمولہ اگر فٹ کر لیا جائے نا تو سارے کے سارے فاسد عقیدے جائز ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو حضرت علی آج بھی مدد کر سکتے ہیں ہماری، یہ بھی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہے گا؟ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، مت بکواس کرو اللہ کے بارے میں مگر حق بات کہو اللہ کے بارے میں. یہ سب بکواس کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، سخت گستاخانہ جملے ہیں. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ چاہے تو مردہ زندہ ہو کے باہر آ جائے گا؟ وَلِعِیاذُ بِاللَّہ. تو یہ قرآن جھوٹ کہہ رہے ہیں سورۃ الانبیاء کی 95 نمبر آیت میں کہ جو مر گیا قیامت تک اب دنیا میں واپس نہیں آئے گا. آپ بے شک شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں جھوٹا واقعہ منسوخ کرتے رہے کہ انہوں نے 11 سال بعد وہ برات جو ہے وہ اتار دی تھی. وَلِعِیاذُ بِاللَّہ تعالیٰ. سب جھوٹ ہے. اسی لیے کتاب و سنت کی بات شروع کریں تو فوراً بھڑک اٹھتے ہیں کہ جناب یہ آپ کیا جی بزرگوں کو نہیں تھا کتاب و سنت پتا. پھر میں وہی بات بولوں گا کہ سارے بزرگ 2 جمع 2 برابر ہے 5 کے ہم نہیں مانتے. تو بھائی 2 جمع 2 5 ماننے کے لیے تیار نہیں تو کتاب و سنت کو غلط کیسے مان لیں؟ یہ میں نے ایک ٹوٹکا بتا دیا ان کا منہ بند کرنے کے لیے الزامی جواب کہ 2 جمع 2 5 ہے کہ نہیں یہ بتاؤ. اگر یہ بزرگ مردے زندہ کر کے تم سے یہ منوانے کی کوشش کریں کہیں گے نہیں تو بھائی قرآن کو بھی اتنی اہمیت دو نا. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ مردہ قیامت تک واپس نہیں آ سکتا، خدا کے لیے اپنے فاسد نظریات سے توبہ کرو. اور یہاں پر میں بھی ایک جملہ کشف کے حوالے سے بولنا چاہتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ جس کو یہ دعویٰ ہے نا کہ فلاں بندہ کسی کے دل کا حال جان لیتا ہے، میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کے مشین ڈیزائن کے فارمولے لکھ کے دیتا ہوں کاغذ پہ، وہ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. دل کا حال تو بڑی دور کی بات ہے، دیکھ کے، جس میں گریک لیٹن لینگویج کے بھی کانسٹنٹ استعمال ہوئے ہوں گے 15 20 کانسٹنٹس جن کو وہ یہ پڑھ نہیں سکتا. یہ سائلن لکھا ہوا ہے، یہ سائی کا سمبل ہے، یہ سگما کا ہے، وہ اس کو دیکھ کے پڑھ کے بتا دے جو کہتا ہے میں دل کا حال جان لیتا ہوں.
جب اس کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ سکھاتا ہے تو اللہ سکھائے نا اس کو، پھر یہ کہ وہ دیکھ کے یہ پڑھ کے بتائے. یہ بھائی سب فراڈ ہے. اصل میں یہ لوگ ہوتے ہیں بڑے نباز. ہر ایج کے لوگوں کے چند ایک مخصوص پرابلم ہے. 15 سال سے لے کے 20 سال تک کی جو عمر کے لوگ ہیں ان کے مخصوص پرابلم ہے، وہ ان کو پتا ہوتے ہیں. اس عمر کا جب بندہ جائے گا وہ 2-3 باتیں کریں گے، یا کہ رشتے کا چکر چل رہا ہوگا، یا وہ پڑھائی میں اس کی سپلی آئی ہوئی ہوگی. یہ 2-3 کیسز ہی ہوں گے. پھر 25 سے لے کر 35 سال تک اور ایشو ہوں گے کہ شادی شدہ ہو، اولاد نہیں ہو رہی ہوگی، یا بیوی بات نہیں مانتی ہوگی. 3-4 وہ تکے لگائیں گے، ٹھیک ہو جائے گا، کہیں گے جنہوں نے دل کا حال جان لیا. پھر اس سے بڑی عمر میں اور پرابلمز. تو ان کی بڑی نبض ہوتی ہے معاشرے کے اوپر. تو یہ اس طریقے سے یہ نباز ہوتے ہیں بڑے. تو ہم کہتے ہیں بڑے پہنچے بزرگ ہیں. تو کوئی پہنچا ہوا بزرگ آپ کو ملے تو میری بات یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، میں مشین ڈیزائن کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. دل کا حال جاننا تو بڑی دور کی بات ہے. پوائنٹ نمبر 4 بھی الحمدللہ ہمارا اس حوالے سے مکمل ہوا. اس میں میں نے ایک لیکچر اور بھی ریکارڈ کروایا ahlsunnatpak.com پہ. مسئلہ نمبر 13 ہے علم تصوف اور حیات خضر. یہ کہتے ہیں خضر مل گیا، خضر مل گیا. میں نے بتایا وہ خضر کون ہے جو ان کو ملتا ہے، اور قرآن و حدیث والا خضر کون ہے. 40 منٹ کی گفتگو ہے اس ٹاپک پہ، وہ بھی ایکسکلوسیو گفتگو ہے. آج تک کسی نے اس موضوع پر بات نہیں کی. مسئلہ نمبر 13. اب پوائنٹ نمبر 5 جو آخری پوائنٹ ہے، اس کے بعد ہمارا یہ رکوع بھی انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا. آج والا جو ہم نے کرنا ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے میں نے خاتم لفظ پر بحث کی تھی زبر کے ساتھ. ایک معنی میں نے اس کا بیان کیا تھا مہر، دوسرا معنی مجھ سے اوور لک ہو گیا تھا، اس کو میں آج بیان کروں گا. لیکن یہ پہلے سمجھ لیں کہ انگوٹھی کے لیے، مہر کے لیے بھی خاتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ خاتم کا مطلب ہے مہر، ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ مہر لگتی ہے جس کے بعد کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا جب آپ خطوط لکھنے لگے نا غیر مسلموں کے نام، ان کے بادشاہوں کے نام، کیسر و کسرا کے نام، تو بتایا گیا کہ بغیر مہر کے وہ قبول نہیں کرتے خط. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک انگوٹھی بنوائی، مہر بنوائی، جس پہ 3 سطریں تھی. سب سے نچلی سطر پہ لکھا ہوا تھا محمد، اس سے اوپر والی رسول، اور سب سے اوپر اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آج بھی آپ تصویر اس کی دیکھتے ہوں گے، وہ بالکل اوریجنل ہے، اسی کی تصویر ہے، وہ آج بھی موجود ہے. کئی خطوط اوریجنل موجود ہیں جس پہ وہ مہر لگی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر بنوائی. پھر صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مہر کی طرح کی مہر کوئی نہ بنوائے، یہ اب میری نشانی ہے. تو خاتم کا مطلب مہر بھی ہے. اور ایک اور خاتم کا مطلب ہے، یہ تو ہو گیا سٹیمپ، ایک اور مطلب ہے سیل. جو خطوں کے باہر سیل لگائی جاتی ہے، کبھی یہ کوئی سٹے وغیرہ لے لیں کہیں جھگڑے پر، وہ تالے کے اوپر بھی وہ لگا جاتے ہیں سیل، اور ریڈ سے کلر کی. خط کے اوپر بھی سیل لگتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب اس لفافے میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہے، سیل آف دا پروفٹ بھی ہے، سٹیمپ آف دا پروفٹ بھی ہے. اس میں کوئی چیز اب داخل نہیں ہو سکتی. تو یہ سیل کا معنی بھی خاتم کے معنوں میں عربی زبان میں بولا جاتا ہے. اور مشہور آیت ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا ہے ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو، ان کے کانوں کو. اب یہ حق بات قبول نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے کفر اختیار کیا. وہاں بھی لفظ یہ خاتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور آخری بات اسی کانٹیکسٹ میں فلسفہ رسالت کے حوالے سے میں نے 3 آیات، ایک تو یہیں پر آیت تھی جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 165 پچھلی دفعہ بیان کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو مبعوث نہ کر دیں. ایک آخری آیت ہے جو فلسفہ رسالت کے اوپر ایک ایپیکس ہے قرآن پاک میں، اور وہ ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25. وہ اب آپ ذرا نکال لیجئے، 542 نمبر صفحہ ہے یہ بلو والے قرآن پاک میں، آخری صفحہ ہے پارہ نمبر 27 کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بے شک ہم نے رسولوں کو مبعوث کیا کھلی نشانیاں دے کر، معجزات دے کر، کھلے دلائل دے کر. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور انبیاء کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی. وَالْمِيزَانَ،
اور ترازو بھی اتاری. لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے. انبیاء کرام علیہ السلام انصاف دلانے کے لیے آتے ہیں. انصاف کا لفظ دنیا کے ہر شعبے پر بولا جا سکتا ہے, یہ ایسا جنرل ورڈ ہے. اور اس انصاف کو قائم کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جو بدماش ہیں وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ انصاف کا سسٹم ہو, وہ تو بدماشی کرنا چاہتے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کا نظام رائج ہو, غریبوں کے حقوق وہ غصب کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے لوہا بھی اتارا ہے ان کے لیے. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, جس کے اندر بڑی سختی ہے. یعنی پھر آپ کو تلوار اٹھانی پڑے گی. آج بھی لوہے استعمال ہو رہا ہے مینلی ہتھیاروں کے اندر, کہ یہ ہتھیار کو استعمال کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے جب ضرورت پڑے, خام خواہ نہیں. خودکش حملے کرنا نہیں, وہ میں نے بتا چکا ہوں, وہ حرام ہے بالکل مسلمانوں پر خودکش حملے کرنا. لیکن جب اسلام کو قائم کرنے کے لیے قتال کی باری ہے تو اس میں بھی پیچھے نہیں ہٹنا. قتال از دا سمم بونم آف اسلام. یہ دیکھیں نا, یہ فلسفے کی ٹرم ہے, علم الکلام کی, ہائیسٹ گڈ, سمم بونم آف اسلام. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے لوہا اتارا, فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, جس میں بڑی سختی ہے, وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں اس لوہے کے اندر. ایک فائدہ یہ ہے کہ جب ظلم کا نظام ختم ہوگا اس لوہے سے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور دوسرا, ویسے بھی کئی چیزیں لوہے کے ذریعے, دنیا کا اس وقت کئی سسٹم, یہ ہمارے پنکھے بھی لوہے سے بنے ہوئے ہیں, چھری بھی لوہے سے بنتی ہے, کئی ہمارے انسٹرومنٹ لوہے سے بنتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, اور اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے. اصل میں اب یہ لفظی معنی یہاں پر ہے, اللہ جاننا چاہتا ہے, تو اللہ پہلے ہی جانتا ہے. یہاں پر بھی ہم تعویل کر رہے ہیں سمجھنے کے لیے. اللہ جانچنا چاہتا ہے اور واضح کر دینا چاہتا ہے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرتا ہے, یعنی اس کے دین کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. بالغیب, غیب میں, بغیر اللہ کو دیکھے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کی مشیت اختیار کرتے ہیں, خشیت اللہ کی اختیار کرتے ہیں, ان کے لیے اجر ہے. دیکھ کے تو سارے مان لیں گے. کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے, اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. اب یہ نہیں ہم رسولوں کے مشکل کشا ہو گئے, اس کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب, وہ مثالیں پیش ہیں, من انصاری اللہ, قرآن پاک سے مثالیں پیش کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ بھی میرا پورا 1.25 گھنٹے کا لیکچر ہے, دعا صرف اللہ ہی سے پڑھا ہوا ہے ahlsunnatpak.com پہ. اور ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے 8 صفحوں کا, وہ بھی ahlsunnatpak.com میں ریسرچ پیپرز اور بکس والے حصے میں پڑھا ہوا ہے. من انصاری اللہ, کون ہے جو اللہ کے لیے مددگار ہو. قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو کہتے ہیں دیکھیں جی غیر اللہ سے مدد مانگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ان کے مشکل کشا ہو گئے, لگائیں یہ عقیدہ. یہ ظاہری اسباب ہے. غائب میں مدد کے لیے پکارنا اللہ کے ساتھ خاص ہے. ان اللہ قوی عزیز, یہ ساتھ ہی اللہ نے وہم بھی نکال دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ مضبوط ہے, قوی ہے اور غالب ہے. یہ نہ سمجھنا اللہ تعالیٰ کمزور ہے کہ تمہاری مدد کی ضرورت ہے کہ تم نبیوں کا ساتھ دو, تم نہ بھی دو. اللہ تعالیٰ اکیلا بھی اپنے انبیاء کو غالب کرنے کے لیے کافی ہے. کافی نہیں ہے ایک شخص جس کی زبان میں بھی لکنت تھی, 300 سال کی حکومت فرعون کی ختم کروا دی اس بندے کے ذریعے سے, موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ غالب ہے. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور غالب ہے. اب آ جائیے سورۃ النساء کا آخری رکوع بھی 5-10 منٹ کے اندر مکمل کر لیں. مین گفتگو تو میں کر چکا ہوں. 5واں سٹیپ پہلے میں نے بتایا تھا, ان 13 آیات کے اندر 7 سٹیپ ہیں جس میں سے 4 کور ہو چکے. 5واں سٹیپ ہے اور وہ ہے غلو کا علاج, ایگزیجریشن کا علاج. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ النساء آخری رکوع. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ, عیسیٰ بن مریم کبھی بھی اس بات میں اور محسوس نہیں کریں گے کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے. وہ تو فخریہ کہیں گے میں اللہ کا بندہ ہوں. وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ, نہ ہی اللہ کے فرشتے اس بات میں کوئی اور یا اپنے لیے شرمندگی محسوس کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں.
ہم تو سمجھتے ہیں کسی کو اللہ کا بندہ کہہ دیا شاید کوئی چھوٹا ٹائٹل دے دیا ہے. یہ تو کہنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا وزیر ہے زمین و آسمان میں. یہ جب تک نہ کہیں اسے تسلی نہیں ہوتی. حالانکہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ، بلند ترین درجہ ہے، خاص بندے اللہ کے اور خاص رسول. کوئی فرشتہ بھی یار محسوس نہیں کرتا. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ. آ رہا ہے گاڑا فتویٰ. بات ہو رہی ہے نبیوں کی اور فتویٰ کتنا گاڑا. صرف بات سمجھانے کے لیے بھائیو، شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کی تلوار توحید کے معاملے میں ننگی ہے بالکل. وہ نہیں پھر دیکھتی کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے. اگر انبیاء کے ساتھ اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو آپ اور میں کسی شمار میں نہیں. بڑے سے بڑا کوئی صحابی تابعی کوئی بزرگ کسی کھاتے میں نہیں ہے اگر انبیاء کرام کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ. جو کوئی بھی ان میں سے بھی اگر انبیاء میں سے عیسیٰ بن مریم یا فرشتوں میں سے بھی کوئی، جبرائیل میکائیل اسرافیل میں سے بھی کوئی اگر ہماری عبادت سے تکبر کرے، آر محسوس کرے مجھے اپنا رب ماننے پہ اور اپنے آپ کو بندہ کہنے پر، وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر اختیار کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. تو یہ سب کے سب لوگ قیامت والے دن اللہ کے حضور جمع ہوں گے. کیسی دھمکی ہے. اگلی بات فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا. تو جو لوگ ہوں گے ایمان والے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال بھی کریں گے. خالی دودھ پینے والے مجنون نہیں ہوں گے، ایمان والے نہیں، خالی نیک اعمال کرنے والے بھی. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور اپنا فضل سے اللہ تعالیٰ مزید بھی عطا فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا اور جو کوئی پھر آر محسوس کریں گے. یہ اب کانٹیکس وہی چل رہا ہے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا فرشتے. یہ سمجھانے کے لیے بفرض محال وہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے. وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کریں گے. فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تو ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب دیں گے، خالی عذاب نہیں. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر یہ کوئی اور حمایتی اور مددگار نہیں پائیں گے. بھائیو توحید والے معاملے میں اللہ کی تلوار بالکل ننگی ہے. ابھی اگر سورۃ المائدہ شروع ہوگی اس کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور زمین میں ساری مخلوقات جتنی ہے ان کو ہلاک کر دے. کوئی اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کتنا غصہ، کتنا جلال عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں، نصارہ پر، کہ اس کو خدا بنایا تم نے، معبود بنا لیا. اللہ چاہے تو اس کو ہلاک کر دے. جس کو ہلاکت ہو جائے گی وہ معبود نہیں ہو سکتا. معبود تو الحی القیوم ہے. اور پھر آگے چل کر اسی چھٹے سپارے کے بالکل اینڈ میں یہ آیات آئیں گی، آیت نمبر 76. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسائیوں سے کہو کہ تم عیسیٰ اور ان کی والدہ کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. عبادت تو چھوڑے نا، عبادت کرنا نہ کرنا وہ تو الگ بات. اللہ تعالیٰ ہمارا عیسیٰ ان کی والدہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں. تو بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں جب عیسیٰ اور ان کی والدہ جن دونوں کے نام بھی قرآن میں آئے ہوئے ہیں جو ڈیفینیٹلی اولیاء اللہ ہیں. یہ غلط باتیں ان کی طرف منسوب کی گئیں بزرگوں کی طرف، جس طرح انبیاء کی طرف غلط باتیں منسوب ہوئی. اور پھر سورۃ المائدہ میں اس کا کلائمیکس ہے جس پہ میرا وہ پمفلٹ ہے، اندھادھند پیروی کا انجام. سورۃ التوبہ آیت نمبر 31 میں اس کا کلائمیکس ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا تھا. انہی کی باتوں پر چلتے تھے، اللہ اور اس کے رسولوں کی شریعت کو چھوڑ دیتے تھے. پوائنٹ نمبر جو سٹیپ نمبر 6 سیکنڈ لاسٹ، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. یہ جو میں نے کہا تھا پوائنٹ کہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں. اے لوگو اب اللہ کی طرف سے برہان آ گئی ہے تمہارے پاس، روشن دلیل، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ساتھ ایک نور بھی نازل ہو گیا ہے ان کے، یہ کتاب.
اس جگہ پر نور سے مراد اب قرآن ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. وہاں بھی ہے آ گیا, نازل ہونا نہیں ہے وہاں پر. یہاں بھی جب آیا آ گیا وہ برہان کے لیے اور نازل ہوئی کتاب, لیکن نور ہدایت. تو میں نے بتایا تھا قرآن بھی نور ہدایت ہے, صحیح بخاری بھی نور ہدایت ہے, صحیح مسلم بھی نور ہدایت ہے, صحابہ کے اقوال علیہم رضوان بھی نور ہدایت ہے. اب تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے برہان, یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل ہو گئی. اس پر بھی میں ڈیٹیل سے گفتگو نہیں کروں گا آج. اس پر میرا پورا لیکچر ہے 2 گھنٹے کا, امام الانبیاء کی دعوت قرآن, جس میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسٹرومنٹ آف دعوت ہی قرآن ہے. اہل سنت پاک .com پہ ریسرچ پیپر بھی رکھا ہوا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن. سورۃ الانعام آیت نمبر 19, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کر دیں, سب کو ڈر سنا دیں, اور جس تک یہ پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے, فضائل اعمال کے ذریعے نہیں, فضان سنت کے ذریعے نہیں, الرحیق المختوم کے ذریعے نہیں, اس کتاب کے ذریعے دعوت کا کام کریں. تو وہ اس پہ آپ سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قرآن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر قرآن چھوڑا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے سے پہلے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اعلی دعوت اور اونلی اعلی دعوت یہ قرآن, الحمدللہ. تو وہ اس کو سن لیں. اور آخری سٹیپ اس میں ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, جو کوئی اب ایمان لے آئیں گے پروفٹ پر اور اس کتاب پر صلی اللہ علیہ وسلم, آمنوا باللہ, اللہ پر ایمان لائیں گے, وَاعْتَصَمُوا, اور پھر اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں گے. اب اللہ کے ساتھ کون چمٹ سکتا ہے, پھر تعویل کرنی پڑے گی, یعنی اس کتاب کے ساتھ چمٹ جائیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یہ وہی لفظ آ گیا وَاعْتَصَمُوا بِهِ, اللہ کے ساتھ چمٹنا یعنی کتاب اللہ کے ساتھ چمٹنا, جو اللہ کی رسی ہے. غدیر خم کی حدیث بھی میں اکثر بیان کرتا ہوں صحیح مسلم میں, اس میں بھی کہا گیا کہ اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے. تو جو اس سے چمٹ جائے گا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ, تو ان قریب اللہ تعالیٰ داخل کر لے گا اسے اپنی رحمت میں, وَفَضْلٍ, اور اپنے فضل میں, وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دے گا. منافقین کے لیے گزر چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اسی پچھلے رکوع کی آیت نمبر 168 میں کہ اللہ تعالیٰ نے 168 اور 169 میں کہ کافروں کے لیے آسان کر دیا جائے گا دوزخ کا راستہ, اور یہاں کہا گیا مومنین کے لیے ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا جو کتاب اللہ کو اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے گا. الحمدللہ فلسفہ رسالت کے اعتبار سے یہ ہماری گفتگو یہاں پر کنکلوڈ ہوئی. اہل سنت پاک .com پہ مسئلہ نمبر 38 کے نام سے فلسفہ رسالت, ختم نبوت, وحدت الوجود اور علم الکلام کے حوالے سے یہ ہماری تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو الگ سے بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی. اب یہ آخری آیت پڑھ لیتے ہیں, اس کی تفسیر میں پہلے بیان کر چکا, صرف ترجمہ اس کا انشاءاللہ بیان کروں گا. اس سے پہلے اہل سنت پاک .com میں مسئلہ نمبر 22 سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 کے تحت وراثت کے ڈیٹیل احکامات میں بیان کر کے ریکارڈ کروا چکا ہوں 1 گھنٹہ اور 6 منٹ میں. بہت ٹف گفتگو ہے لیکن بڑے آسان انداز میں کہ کسی کے مرنے کے بعد وراثت کس طرح تقسیم ہوگی, وہ علیحدہ سے ریکارڈ ہے. اسی میں میں نے یہ آیت آخری بھی کور کی تھی. آج صرف ترجمہ اور اس کو بریف کر دوں گا. اس میں آپ کتاب الفرائض, پورا بخاری مسلم میں باقی حدیث کی کتابوں میں پورا چیپٹر ہوتا ہے وراثت کے احکام پہ. اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ ہبہ کرنا کسے کہتے ہیں, وصیت کسے کہتے ہیں, وراثت کیا ہوتی ہے, پھر کس طرح تقسیم ہوگی, اتنے روپے ہوں تو کیسے ڈیوائڈ ہوں گے. اس میں آخری مسئلہ جو بیان کیا تھا کلالہ کا, تو اس کے کانٹیکسٹ میں وہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے, یہاں پر ہم اس کو کور کر لیتے ہیں. یستفتونک, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں. قل اللہ یفتیکم, تو فرمائیے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فی الکلالہ, کلالہ کے بارے میں. کلالہ وہ شخص ہے جس کے نہ بیوی بچے ہوں نہ ماں باپ, جنہوں پنجابی کہتے ہیں نہ اگے کوئی نہ پیچھے کوئی, اس نو عربی کہتے ہیں کلالہ. اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا انم رؤن ہلک لیس لہ ولد, اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے
جس کی کوئی اولاد نہ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہو، نہ اولاد نہ بیوی نہ ماں باپ اور ایک بہن ہے، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس کے لیے وراثت میں پھر آدھا حصہ ہوگا، آدھا حصہ اس کی بہن کو مل جائے گا۔ آدھا باقی کدھر جائے گا وہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا بھانجا اسی قوم میں سے ہوتا ہے، اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے اور وراثت کی رقم یا اس کا مال بچ جائے تو رشتہ داروں میں سے جو قریبی مرد ہے اس کو دے دیا جائے، اور وہ این جی اوز کو بھی دیا جا سکتا ہے، عیدی والوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، آج کے دور میں بات ہو، میں نے ڈیٹیل سے اس میں بات کر چکا ہوں۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ شخص خود وارث ہو جائے گا سارے مال کا، إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اگر اس عورت کی کوئی اولاد نہیں، یعنی اگر عورت مر جائے تو بھائی مکمل مال کا وارث ہو جائے گا، بھائی مرے گا تو عورت کو یا بہن کو آدھا مال ملے گا، ایک بہن ہو جائے، اور اگر بہن مر جائے تو اس کا بھائی مکمل وارث ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر دو بہنیں ہوں مرے ہوئے بندے کی تو 2/3 مال ان دونوں بہنوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گا، 1/3 پھر بچ جائے گا، پھر وہ قریبی کسی مدر رشتہ دار کو دے دیا جائے یا کسی این جی او وغیرہ کو دے دیا جائے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر بھائی اور بہن دونوں وارث ہوں کلالہ کے، یعنی اس کے بیوی بچے کوئی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، صرف بہن بھائی ہیں، پھر وہی فارمولہ جو جنرل فارمولہ ہے، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو بھائی جو ہوں گے ان کے لیے، مردوں کے لیے 2 حصے ہوں گے اور عورتوں کے لیے 1 حصہ۔ اس کی کیا حکمت ہے وہ بھی میں اس میں بتا چکا ہوں۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اپنی باتیں ارشاد فرما رہا ہے، کہیں تم بہک نہ جاؤ، گمراہ نہ ہو جاؤ، اس چیز سے بچانے کے لیے تمہیں کھول کھول کر باتیں ارشاد فرما رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اپنے علم سے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورۃ النساء بھی ختم ہوئی اور پہلی منزل بھی مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ قرآن پاک کا 1/7 حصہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ سورۃ المائدہ سے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم جو ہے وہ شروع کریں گے اگلی منزل بھی، اور سورۃ المائدہ کا تعارف بھی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت اجماع کی تعلیمات پر فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔